آج کا ہمارا موضوع ہے عشق، آزاد نظم، میرا جی اور گجرانوالا۔ لمبے بال، نکیلی مونچھیں، رنگین ٹیکا، گلے میں تعویذ اور منکوں کی مالا اور کانوں میں بڑے بڑے بالے، اس شخصیت کا نام میرا جی ہے۔ یہی گیٹ اپ آپ کو پنجابی فلم ہیر رانجھا، جس میں فلم سٹار اعجاز رانجھا بنا ہوا ہے، ملے گا۔ مثال کے طور پر ہیر رانجھا فلم میں جب وہ ہیر کو ملنے ایک جوگی بن کر آتا ہے، اس کا گیٹ اپ ہے۔ پہلی نظر میں آپ کو میرا جی ایک جوگی ہی معلوم ہوگا۔ میرا جی کے والد صاحب کا نام محمد مہتاب الدین تھا۔ میرا جی کے والد صاحب ریلوے میں انجینئر تھے۔ نوکری کے سلسلہ میں وہ صوبہ پنجاب، صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں رہے۔ جب میرا جی کی پیدائش ہوئی، اس وقت وہ گجرانوالا ریلوے آفس میں ملازمت کر رہے تھے۔ انہوں نے میرا جی کا نام محمد ثناء اللہ ڈار رکھا۔ میرا جی کے والد صاحب کا تعلق کشمیری فیملی سے تھا۔ میرا جی کی پیدائش 25 مئی 1912 کو گجرانوالا میں ہوئی۔ بعد ازاں ان کے والد صاحب کی تبدیلی لاہور ریلوے آفس میں ہو گئی۔ لاہور میں میرا جی کی رہائش مزنگ لاہور میں رہی۔ میرا جی کو کتابیں پڑھنے سے عشق تھا، لیکن نصابی کتابیں انہیں پسند نہیں تھیں۔ ان کی تعلیم سکول تک رہی، کالج میں وہ نہ پہنچ سکے۔ ثناء اللہ ڈار سے میرا جی بننے کی سٹوری کچھ یوں ہے کہ انہیں میرا سین نامی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا۔ میرا سین کا تعلق ایک بنگالی خاندان سے تھا۔ میرا سین سے ان کی شادی تو نہ ہو سکی، ہاں اتنا ہو سکا کہ انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے میرا جی رکھ لیا، جو کہ ساری زندگی قائم رہا۔ آزاد نظم کے 3 بڑے نام ہیں، مثلا نون میم راشد، میرا جی اور تصدق خالد۔ ان 3 ناموں میں سے 2 کی پیدائش ضلع گجرانوالا کی ہے، جیسا کہ نون میم راشد علی پور چٹھا گجرانوالا اور میرا جی۔ ادب کے ایک اور بڑے نام امرتا پریتم کی پیدائش بھی گرو نانک پورہ گجرانوالا کی ہے۔ میرا جی نے پہلی ملازمت لاہور سے شائع ہونے والے مشہور ادبی رسالہ ادبی دنیا میں کی، جس کے مدیر مولانا صلاح الدین تھے۔ اس رسالہ سے انہیں بہت ہی معمولی تنخواہ ملتی تھی، لیکن اس رسالہ نے ان کی پورے ہندوستان میں پہچان کروا دی۔ اس رسالہ میں جو مختلف شاعری اور مضامین چھپتے، ان پر وہ اپنی رائے دیتے، تنقیدی جائزہ لیتے۔ دوسرا جو کام انہوں نے کیا وہ عالمی ادب کا اردو ترجمہ ہے۔ قاری کو بین الاقوامی ادب سے روشناس کروایا۔ تیسرا ان کا بڑا کام اردو آزاد نظم کا ہے۔ آزاد نظم کے ذریعے انہوں نے نظم کی حید، موضوعات اور اسلوب میں نت نئے تجربات کیے۔ انہیں جدید نظم میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ ان کی پوری زندگی ادب میں صرف ہوئی، بلکہ یوں کہہ لیں تو زیادہ مناسب ہے کہ وہ ادب میں غرق ہو گئے۔ شاعری کے علاوہ وہ موسیقی کے بھی بہت شوقین تھے۔ موسیقی کو بھی وہ اچھے طریقہ سے سمجھتے تھے۔ وہ ایک پروگریسو رائٹر تھے۔ وہ ہلکا ارباب ذوق سے بھی منسلک رہے۔ انہوں نے شاعری میں فارسی کے الفاظ کی بجائے سنسکرت کے الفاظ استعمال کیے۔ ردیف اور قافیہ کا روایتی استعمال ترک کیا۔ 1942 میں میرا جی لاہور دہلی پہنچے۔ اس وقت آل انڈیا ریڈیو دہلی پر بہت سے نامور ادیب کام کر رہے تھے۔ مثال کے طور پر نون میم راشد، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، چراغ حسن حسرت، اپیندر ناتھ اشک اور اختر الایمان وغیرہ۔ ان دوستوں نے میرا جی کو آل انڈیا ریڈیو پر ملازمت دلوا دی۔ ساحر لدھیانوی کی طرح وہ بھی ماں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ساحر تو ساری زندگی ماں کے ساتھ جیا، لیکن میرا جی نہ جی سکا ماں جی کے ساتھ۔ ہاں، ماہانہ اپنی والدہ کو خرچہ لاہور بھیجتا رہا۔ میرا جی نے
آل انڈیا ریڈیو دہلی کے لیے بہت سے گیت لکھے اور بہت سے لوگوں کے انٹرویو کیے، جن میں سے کچھ نامور ادبی لوگوں کے نام کچھ یوں ہیں، مثلا فیض احمد فیض، استاد بڑے غلام علی خان، عبد المجید سالک اور ملکہ پکھراج وغیرہ۔ بعد ازاں وہ بمبئی چلے گئے۔ میرا جی نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ میرا جی پر مختلف مضامین، تھیسس اور خاکے مختلف بڑے رائٹر نے لکھے، جن میں ایک خاکہ سعادت حسن منٹو نے بھی لکھا، جس کا نام میرا جی تین گولے ہے۔ اس خاکہ میں انہوں نے لکھا کہ میرا جی کو نشہ کی بہت بری عادت تھی۔ بے شک سعادت حسن منٹو صاحب کو بھی شراب نوشی کی لت تھی۔ میرا جی سگریٹ، شراب، حتیٰ کہ کبھی کبھی بھنگ کا نشہ بھی کر لیتے تھے۔ میرا جی پر ادبی کام اور میرا جی کے ادبی کام اور کتابوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 گیت ہی گیت، نمبر 2 میرا جی کے گیت، نمبر 3 میرا جی کی نظمیں، نمبر 4 تین رنگ، نمبر 5 اس نظم میں، نمبر 6 کلیات میرا جی، نمبر 7 باقیات میرا جی، نمبر 8 انتخاب کلام، نمبر 9 پرتندھی شاعری، نمبر 10 سہ آتشا، نمبر 11 مشرق و مغرب کے نغمے، نمبر 12 پون نظمیں، نمبر 13 میرا جی کی نظم، نمبر 14 نگار خانہ، نمبر 15 خیمے کے آس پاس، نمبر 16 نگری نگری پھرا مسافر گھر کا راستہ بھول گیا۔ میرا جی کی زندگی کے آخری ایام پونا اور بمبئی میں گزرے۔ کثرت شراب نوشی اور سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کا جگر خراب ہو گیا۔ آخری دنوں میں ان کے پاس اختر الایمان اور نون میم راشد تھے۔ انہوں نے میرا جی کو کنگ ایڈورڈ میموریل ہاسپٹل بمبئی میں داخل کروا دیا، لیکن وہ جاں بار نہ ہو سکے۔ شام 4 بجے 3 نومبر 1949 کو ان کی وفات صرف 37 سال کی عمر میں بمبئی ہاسپٹل میں ہو گئی۔ پلیز لائک، کمنٹس، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی YouTube channel TSC Tariq Search Channel and my YouTube channel TSC Tariq Study Channel Shorts. Thank you.